السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ معزز ناظرین، تحفہ رمضان المبارک کے اس 8ویں قسط میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کے تعلق سے بات کریں گے جو چیزیں رمضان المبارک کے اندر مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن معاشرے میں ان چیزوں کے تعلق سے لوگوں کے اندر کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، دین اسلام ایک معتدل اور آسان دین ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی اور کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، اور نہ ہی اس دین کے اندر انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اتنی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا ہے تو بہت ساری چیزوں کی چھوٹ بھی دی ہے، بہت ساری چیزوں کی کرنے کی اجازت بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں اس بات کو کہ مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب اور پسندیدہ عمل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ کس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام مسواک کرنے پر زور دیا کرتے تھے۔ اگر آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ مسواک کیا کرتے تھے، آپ وضو سے پہلے مسواک کرتے، نماز سے پہلے مسواک کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، وفی روایت اخرى مع كل وضوء۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، یہ نہ سمجھتا کہ ان کے لیے دشواری ہوگی، تو میں انہیں ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے لیے انہیں میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، ان پر واجب قرار دے دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسواک کرنا ایک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انسان عام طور سے اگر مسواک وغیرہ نہیں کرتا ہے، برش وغیرہ نہیں کرتا ہے، تو اس کے منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے جو عام طور سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی ہے۔ قربان جاؤں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ مسواک کا یہ جو منہ کے اندر سے بو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں اس قدر اس کی فضیلت ہے، اللہ کے ہاں وہ اس قدر محبوب ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ بو عام طور سے لوگوں کو پسند تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بندہ میرے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو اس نے چھوڑا ہوا ہے،
لہٰذا اس بھوک اور پیاس کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو وہ پسند ہوتی ہے، لیکن انسانوں کو یہ چیز عام طور سے پسند نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلاف کرام کے جو آثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کر کے اس بو کو زائل کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ زیاد بن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے والا اور مسواک پر مداومت برتنے والا کسی کو نہیں پایا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی ایک اور روایت موجود ہے کہ نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کو جائز اور بہتر قرار سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بوس و کنار کرنا بیوی سے۔ عام طور سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پنپ رہی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہے تو اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتے، ان سے مل نہیں سکتے، ان سے بوس و کنار نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ لیٹ نہیں سکتے، لیکن یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ صحیح اور حقیقت بات یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں مل سکتا ہے، اس سے بوس و کنار کر سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں شرط بہت قوی ہے اور بڑی شدید قسم کی شرط لگائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ساری چیزیں اسی وقت جائز ہیں جب انسان کو اپنے نفس پر قابو ہو، انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو۔ ایسا نہ ہو اگر انسان کو یہ خدشہ لاحق ہو کہ اگر میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کروں گا، اسے ملوں گا، اسے میں چھوؤں گا یا اس کے ساتھ میں لیٹوں گا تو میں مجامعت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا یا میں ہم بستری کر بیٹھوں گا۔ اگر انسان کو اس چیز کا خدشہ ہے تو یقیناً اس کے لیے درست نہیں ہے اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا۔ لیکن اگر انسان کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے، اتنی وہ برداشت کی قوت رکھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے روزے کی حالت میں بوس و کنار کرتے تھے، حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو کرنے والے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں آپ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو روزے کی حالت میں کھانے پینے سے جس طرح سے بچنا ہے، جس طرح سے لغویات سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، جھوٹ اور فحش چیزوں سے بچنا ہے، اسی طرح سے اپنی بیوی سے مجامعت کرنے سے بھی بچنا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ تو عام طور سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے کہ پورا رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتے، لیکن یہ درست بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان رمضان کے دن میں جب روزے سے ہوگا اس وقت اسے اپنی بیوی سے مجامعت کرنا منع ہے، لیکن جب وہ رات کی حالت میں روزہ کھولنے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد رات میں وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، اس سے ہم بستر ہو سکتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے جائز ہے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنی بیوی سے ہم بستر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اب چونکہ ہم صبح اٹھے تو لیٹ ہو گئی ہے اور وہ جو ہے فجر کی اذان ہونے والی ہے، تو اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر نہائیں گے نہیں، اگر ہم غسل نہیں کریں گے، غسل جنابت سے ہم فارغ نہیں ہوں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان اٹھتا ہے اور اسے غسل جنابت کی ضرورت ہے اور اگر وہ اس اذان سے اتنا پہلے اٹھا ہے کہ وہ اذان سے پہلے غسل بھی کر سکتا ہے اور پھر سحری بھی کر سکتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہتر ہے، اچھی بات ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دونوں کام کر سکے، صرف سحری کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے غسل کرے اس کے بعد پھر سحری کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ
غسل کرنے میں لگ جاتے ہیں، ادھر اذان ہو جاتی ہے اور وہ سحری نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں، یعنی کہ رمضان المبارک کے دنوں میں رات میں اپنی بیویوں سے، اپنے ازواج مطہرات سے مجامعات کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طلوع فجر کے بعد، یعنی کہ اذان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے اور روزے سے ہوتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ طلوع فجر سے پہلے انسان کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے غسل، یعنی کہ طلوع فجر سے پہلے، اذان سے پہلے، وہ یاد رہے جو طلوع فجر ہے یہ طلوع شمس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر طلوع شمس تک انسان رکا رہتا ہے اور وہ غسل نہیں کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی نماز چھوٹ جائے گی، اس کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ کو غسل کر لینا ہے، اور یاد رہے کوشش یہ کریں کہ جماعت نہ چھوٹنے پائے، اور پہلے اگر آپ اٹھ گئے تو اذان سے پہلے آپ سحری وغیرہ کر لیں، اس کے بعد اذان کے بعد جو ہے آپ غسل کر لیں، پھر جا کر آپ نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح سے چوتھی بات یہ بتانی ہے احتلام کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی رہتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ صحیح بات نہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یا کوئی بھی صحیح نص اس چیز پر دلالت نہیں کرتی ہے یا اس چیز کے بارے میں موجود نہیں ہے کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مفسدات صیام میں سے یا روزہ کو باطل کر دینے والی، روزہ کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ احتلام کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ احتلام نہیں جانتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر سو گیا اور پھر یعنی کہ اس کا جو ہے منی خارج ہو گیا، انزال ہو گیا، اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر جو غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کے نکلنے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان سو گیا، احتلام ہو گیا اس وقت، تو انسان کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر غسل کرے، نماز ادا کرے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور اسی کے بارے میں، اسی تعلق سے یہی فتویٰ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اسی طرح سے پانچویں بات یہ ہے استحاضہ کا خون۔ ہماری ماؤں اور بہنیں جو ہے مردوں کے علاوہ وہ چند مصیبتوں اور یہ کہہ لیں کہ چند مشقتیں ان کو اور برداشت کرنا پڑتی ہیں، وہ یہ کہ ان کو جو ہے 3 طرح کے انہیں جو ایام برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ایک ہے نفاس کا خون انہیں آتا ہے، استحاضہ کا خون آتا ہے اور حیض کا خون آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو 2 طرح کے نفاس اور حیض کا خون ہے، اس میں تو عورت کے لیے چھوٹ ہے، اس کے لیے معافی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز بھی نہ پڑھے، اس کے لیے دونوں چیز کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ جب اس کے وہ ایام ختم ہو جائیں گے تو بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض عورتیں جو ہے غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے یا اندازہ نہیں کر پاتی ہیں وہ کہ جو استحاضہ کا خون آتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتی ہیں کہ وہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے۔ جو طریقہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے جو بقیہ ایام میں کون سے کتنے دن ہوتے تھے ان کو کاؤنٹ کر کے، ان کو گن کر کے، اسی کے حساب سے وہ انہیں حیض کا خون شمار کریں اور بقیہ دن کو استحاضہ کا خون شمار کریں۔ جب استحاضہ کا خون آتا ہے تو وہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس پر نہ تو روزے کی معافی ہے اور نہ ہی نماز کی معافی ہے، اس میں عورت کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور نماز بھی پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انجیکشن لگوانا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگوا لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کے بارے میں کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا نص موجود نہیں ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہو کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسا انجیکشن انسان لگواتا ہے جس سے اس کی بھوک زائل ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے، اس انجیکشن کو لگوانے کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اپنے بھوک اور پیاس کو کم کرنے کے لیے، اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے انسان وٹامن کے طور پر یا اس طرح سے طاقت کے لیے انجیکشن لگواتا ہے، تو ائمہ اور
علماء کرام کے قول کے مطابق وہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے، اگر انسان بیماری کی وجہ سے کوئی انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، یہ انجیکشن لگوانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی بیماری میں اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری آپ کو حدیثیں مل جائیں گی، بہت سارے ایسے نصوص مل جائیں گے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کے روزے پر فرق پڑتا ہے، انسان کا روزہ، یعنی بہت ساری دلائل آپ کو ایسے مل جائیں گے، نصوص جو یہ دلالت، جن پر قیاس کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر قیاس کر کے جو ہے یہ دلیل نکالی جاتی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک بات یہ کرنی ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، عام طور سے ان دنوں میں، آج تو موسم تھوڑا معتدل ہے، لیکن عام طور سے ان دنوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، دھوپ کی شدت ہوتی ہے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہا لیں گے یا غسل کرنے کے بعد جب جسم کو ٹھنڈک پہنچائیں گے یا کوئی کپڑا وغیرہ بھگو کر کے اگر اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتلاتی ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصب الماء علی رأسہ من الحر وهو صائم، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے روزے کی حالت میں اور گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اور ایک حدیث اس طرح کی بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں کپڑے کو بھگو کر کے اپنے سر پر رکھا، اپنے جسم پہ رکھا، بھوک اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ تو اگر اس طرح سے انسان بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے تو غسل کر لیتا ہے، یا وہ انسان جو ہے اپنے اوپر کپڑا بھگو کر کے اس طرح سے لگا لیتا ہے، رکھ لیتا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کی شدت کم ہو جائے، تو یقیناً اس کے لیے یہ کرنا جائز اور درست ہے۔ آخری بات یہ کرنی ہے قے کے تعلق سے، جس کو ہم اپنی زبان میں الٹی کرنا بھی کہتے ہیں، پلٹی کرنا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان روزے کی حالت میں ہے اور اس کو الٹی ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، جو کہ درست بات نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان اگر روزے کی حالت میں ہے اور جان بوجھ کر نہیں، اگر انسان کو ایسے ہی قے آ جاتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے انسان کو، تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے، اگر انسان جان بوجھ کر قے کرتا ہے، اپنی انگلی کو حلق میں مار کر یا اس طرح سے جان بوجھ کر کے وہ اگر الٹی کرتا ہے، اور وہ یعنی کہ غلطی سے اس سے نہیں ہوا ہے، خود بخود نہیں ہوا، جان بوجھ کے اس نے الٹی کر دی، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے من زرعہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء فلیقضی۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر کے قے نہیں کرتا ہے، خود بخود اگر قے آ جاتا ہے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، یعنی کہ اس کا روزہ ٹھیک ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اگر انسان جان بوجھ کر کے قے کر دیا، ایک حدیث میں اس طرح سے ہے کہ انسان عمدن کا لفظ ہے، یعنی اگر انسان جان بوجھ کر کے اس طرح سے قے کر دیتا ہے تو اس کا روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جب وہ سحری کرتے ہیں تو حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں، عام طور سے یہی ہوتا ہے، الا من رحم ربی، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے ہوں گے۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں چونکہ بھوکا پیاسا دن بھر رہنا ہے تو بہت زیادہ پانی پی لیے اور بہت زیادہ کھانا بھی کھا لیے، تو اس سے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان وہ نماز میں جاتا ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، یا ایسے ہی بیٹھے رہتا ہے تو اندر سے کچھ ڈکاریں اس طرح سے آتی ہیں انسان کے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے پیٹ سے کچھ چیزیں جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ باہر نکل آتی ہیں، بعض دفعہ تو حلق تک ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ کڑواہٹیں صرف محسوس کرتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں، اور بعض دفعہ کہ انسان کا کھایا ہوا کچھ حصہ پیٹ تک، منہ تک بھی آ جاتا ہے۔ اگر انسان کو مسئلہ یعنی کہ اگر ڈکار آتی ہے یا کچھ حصہ انسان کے منہ سے باہر آ جاتا ہے، پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، تو ایک جو ہے طریقہ وہ یاد رکھیں آپ کہ اگر انسان کے پیٹ سے کچھ چیزیں نکلی اور اگر اس کی صرف کڑواہٹیں اس نے محسوس کی ہیں، پھر تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یا انسان کی حلق تک صرف آیا پھر واپس چلا گیا
تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس بات پر علماء کرام کا اتفاق ہے، اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر سے جو ڈکاریں آتی ہیں اور انسان جو کھا کر کے پھر جو منہ تک آ جاتا ہے، اور انسان کے پیٹ سے جو آیا ہے منہ تک، اس کو اگلنے پر، اس کو تھوکنے پر قادر ہے کہ اس کو باہر نکال دے. اگر اس طرح سے کبھی کبھار منہ میں آ جاتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اس کو تھوک دے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں تھوکتے نہیں، وہ پھر واپس اندر لے لیتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے. اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے. یعنی کہ اگر انسان، علماء کرام کا یہی قول ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آ گیا کہ اگر آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں تو باہر نکال دیجئے، پھینک دیجئے. اگر اس چیز کو آپ اندر کر لیں گے پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر صرف اور صرف اندر تک ہی ہے، حلق تک آیا ہے، باہر نہیں نکلا ہے، یا آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس کو الٹ دیں، باہر کر دیں، کلا کر دیں، تھوک دیں، تو آپ اس کو اندر لے لیجئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس کے احکام و مسائل ہیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.